تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض صدق اللہ العظیم. الحاد جسے ہم انگریزی زبان میں ایتھیزم کہتے ہیں، اس کے لیے اردو میں ایک اور مترادف لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دہریت کا. اور الحاد کا بنیادی معنی ویسے تو یہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جس عرفی معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے وہ معنی ہے خدا کا انکار کرنا. تو ملحد سے مراد ایتھیسٹ ہے، جو کہ خدا کا منکر ہے، یعنی خدا کی ایگزسٹنس کو، اس کے وجود کو نہیں مانتا. تو اگر ہم انسان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہو. جب ہم خدا کہتے ہیں تو خدا سے مراد کریٹر ہے، خالق ہے، کہ اس یونیورس کا، اس کائنات کا کوئی خالق ہے. یہ تصور ہر دور میں رہا ہے. اور اگر ہم کچھ گہرائی میں غور کریں یا کسی ایتھیسٹ سے ہمارا سامنا ہو جائے اور اس کو ہم تھوڑا سا گہرائی میں غور و فکر کرنے پہ مجبور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک ایتھیسٹ بھی کریٹر کو مانتا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ کچھ اور ہے اور ہم جس خالق کو مانتے ہیں اس کی صفات کچھ اور ہیں. تو قرآن مجید میں ہمیں فرعون کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس نے خدا کا انکار کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے دعویٰ کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی. تو دنیا کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدا کا، جسے مطلب ٹیکنیکل اصطلاح میں جو ہماری عقیدے کی مصطلحات ہیں، ٹرمینالوجی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت کا انکار کرنے والے بہت کم لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی رب کا انکار کیا ہو. عام طور پہ توحید کے اندر جو دراڑیں ڈالی گئیں وہ توحید الوہیت کے رستے سے. تو اس لیے قرآن مجید نے بہت زیادہ شرک کو کنڈیم کیا ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے الحاد کے موضوع کو اس طرح سے ٹچ کیوں نہیں کیا، قرآن مجید نے ایتھیسٹوں کو اس طرح سے رسپانس کیوں نہیں کیا جس طرح سے مشرکین کو کیا. تو یہ ایک اہم کوسچن ہے نا. اب شرک کے حوالے سے تو آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے ہر دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو آیات مل جاتی ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے، میجر سبجیکٹس میں سے ایک بڑا موضوع جو ہے وہ شرک کی نفی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر، اللہ کے ساتھ کوئی شریک قرار دے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے بیوقوف، ایسے سٹوپڈ، ایسے ایڈیٹس بہت کم رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہو کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. تو یہ انسان کی مجبوری ہے، یعنی انسان اس معاملے میں مجبور ہے. اللہ نے بائی برتھ، پیدائشی طور پہ انسان کی خلقت یعنی اس کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ انسان کا ذہن یہ مان نہیں سکتا کہ کوئی کریٹر نہ ہو، کوئی خالق نہ ہو. تو یہ انسان کی مجبوری ہے. تو ہم اگر ارسطو سے شروع ہو جائیں یا اس سے اوپر چلے جائیں، افلاطون، یا اس سے اوپر چلے جائیں، سقراط کی طرف چلے جائیں، تو چاہے تصور خدا مختلف رہا ہو، یعنی لوگوں کے خدا کے حوالے سے کانسیپٹس اپنے اپنے رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ کریٹر یا خالق ہونے کا اقرار تو فلسفہ کے اندر بھی، حکماء کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے. یعنی ارسطو کی فلسفی آپ پڑھیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے ہاں مطلب جو کلاسیکل فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، روایتی جو فلسفی تھے، تو وہ سب
خدا کا نام اس طرح سے نہیں لیتے، لیکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی علت العلل ہے، یعنی تمام علتوں کی علل، مطلب کوئی پرائم موور ہے، کبھی اس کو کاز آف دی کازز کہہ دیتے ہیں، کبھی پرائم موور کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا ہے جس نے ایک مرتبہ گیند کو دھکا دے دیا ہے، لڑکا دیا، اب وہ خود سے چل رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہیں سے ابتدا ہوئی ہے۔ تو ماڈرن سائنسز کے اندر بھی جو سطحی قسم کے ایتھیسٹ ہیں ان کو یہ غلطی لگی کہ شاید ہم کریٹر کا انکار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ بھی کریٹر کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ایتھیزم کا جو لوگ مقدمہ لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان میں سے جو بڑے نام ہیں، ان بڑے ناموں کے اندر سب سے بڑا نام، مطلب اس میں اسٹیون ہاکنگ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو ہمارے ہاں اسٹیفن ہاکنگ بھی کہتے ہیں، اسٹیون ہاکنگ بھی کہتے ہیں۔ ا بریف ہسٹری آف ٹائم، کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے بعد سب سے بڑا سائنسٹسٹ، جو ابھی بھی وہ حیات ہے، سب سے بڑا سائنسٹسٹ مطلب تھیوریٹیکل فزکس کے اندر جس نے بلیک ہولز کی تھیوری دی تھی، وہ اسٹیون ہاکنگ ہے، وہ اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ تو اب اسٹیون ہاکنگ کی اگر آپ مطلب اس کی کوئی تحریر اٹھا کے پڑھ لیں، دا گرینڈ ڈیزائن اس کی لیٹسٹ تحریر ہے۔ اب دا گرینڈ ڈیزائن، اب مطلب ان لوگوں کا انفلوئنس دیکھیں، دا گرینڈ ڈیزائن کے بارے میں جو ہاکنگ کی کتاب ہے، ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، ایک سروے کے مطابق دنیا میں کوئی 1.25 ارب کے قریب اس کی کاپیز فروخت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنے بڑے پیمانے پہ پڑھی جانے والی کتاب، شاید الہامی کتابوں کے بعد سب سے بڑے پیمانے پہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے اس کی کتاب ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا انفلوئنس ہے، مطلب کہیں اس نے لیکچر دینا ہو تو بڑے بڑے پروفیسرز کی لائنیں لگی ہوتی ہیں باہر جو ہے اس لیکچرز میں بیٹھنے کے لیے۔ اسی طرح سے رچرڈ ڈاکنز ہے، وہ بھی امریکہ میں بایولوجی کے پروفیسر۔ اب ان کی تحریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی تحریروں میں صاف طور پہ نظر آتا ہے، اسٹیون ہاکنگ نے بھی دا گرینڈ ڈیزائن میں یہی بات کہی ہے کہ اس مطلب آخر میں یہ کویسچن ان کے سامنے بھی آتا ہے نا کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے، مطلب پرسنل گاڈ سے مراد یہ ہے کہ خدا کی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا خدا نہیں ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات ہو۔ اگر کوئی ایسا خدا نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیسے پیدا ہو گیا، کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو ان کا آخری جواب کیا ہوتا ہے کہ لاز آف نیچر نے پیدا کیا ہے، طبیعاتی قوانین نے پیدا کیا یہ سب کچھ۔ مطلب جنہوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھ رکھی ہے، طبیعاتی قوانین سے مراد یہ ہے کہ جیسے لا آف گریوٹی ہے کہ جو چیز آپ اوپر سے پھینکتے ہیں وہ نیچے ہی جاتی ہے، یعنی زمین کے اندر ایک کشش ہے، ایک کشش سکل جسے آپ کہتے ہیں، گریوٹی کی ایک جو ہے وہ قوت ہے، پاور ہے، فورس ہے، تو وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی جس چیز کو آپ اوپر اچھالیں گے وہ زمین کی طرف آئے گی۔ تو یہ ایک لا ہے، یہ ایک قانون ہے۔ تو یہ لاز آف نیچر ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، یعنی ازل سے ہیں، یہ طبی قوانین ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ سائنٹیفک لاز ہیں، جس کو سر سید احمد خان صاحب بھی نیچر کہا کرتے تھے، تو خیر وہ ایک دوسری طرف نکل گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لاز آف نیچر نے اس یونیورس کو کریٹ کیا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے خدا نے کائنات بنائی ہے جو سمیع اور بصیر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا مادہ، ایک ایسا میٹر، وہ اس کائنات کا، اس یونیورس کا کریٹر اور خالق ہے، نہ جو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کو یا کریٹر کو تو تم نے بھی مان لیا ہے، لیکن تمہارا کریٹر، تمہارا خالق، جسے تم لاز آف نیچر کہہ رہے ہو، کبھی مطلب سائنٹیفک لاز کہہ رہے ہو، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ سب میٹر ہے نا، مادہ ہے، اندھا بہرا جو ہے وہ مادہ ہے۔ تو ہمارا خدا کا تصور تمہارے خدا کے تصور سے بہت کمپلیٹ ہے، مطلب بہت مکمل حالت میں ہے۔ تو خدا کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں مطلب جا کے غور و فکر کریں تو ان کی جو لاجک ہے، ان کی جو منطق ہے، ان کی جو آرگومنٹس ہیں، وہ بالکل مطلب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ اس کی کلی جو ہے وہ بڑی آسانی سے کھول سکتے ہیں۔ اب ایک عمومی دلیل جو یہاں آپ میں سے سب حضرات نے شاید سن رکھی ہوگی خدا کے حوالے سے، اور اس کی جو کاؤنٹر دلیل آتی ہے جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کی طرف سے، ہمارے ہاں سے عام طور پہ جو علم الکلام والے متکلمین جنہیں ہم کہتے ہیں، جو لاجک کی بنیاد پہ جو ہے وہ کچھ بحثیں کرتے ہیں، دین کو ثابت کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں، تو ہمارے علم الکلام میں سے ایک دلیل پیدا کی گئی کہ خدا کے وجود کی عقلی اور منطقی یعنی لاجیکل اور ریشنل آرگومنٹ یا دلیل ایویڈنس یہ ہے
کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، کوئی خالق نہ ہو. مطلب ایک سوئی آپ کے سامنے آتی ہے، ایک نیڈل، تو انسان کے ذہن میں فوراً کیا بات آتی ہے کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی بنانے والا ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی کچرے کے ڈھیر کے اوپر آئرن کے لوہے کے رف پیسز پڑے تھے، ہوا چلی، وہ آپس میں ٹکرائے اور بڑے مطلب فائن انداز کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی سی سوئیاں بن کے تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گئیں. مطلب انسانی ذہن اس کو قبول نہیں نہ کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. ٹھیک ہے، تو انسانی ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ایک سوئی خود سے بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی یونیورس کیسے بن سکتی ہے. اب ایتھیسٹوں نے، دہریوں نے اس دلیل کو کاؤنٹر کیا. کاؤنٹر کیسے کیا؟ وہ یہ اس کا جواب کیسے دیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر خود خدا کا خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی تو کوئی کریٹر ہوگا نا. تو آپ کی دلیل تو آپ کے خلاف چلی گئی. ٹھیک، تو اب آپ نے اس دلیل کو رسپانس کرنا ہے نا. اب آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہماری دلیل ہمارے خلاف نہیں جا رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلیم یہ کیا تھا، ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ مخلوق کے لیے خالق ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ خالق کا بھی کوئی خالق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے کہا کہ مخلوق کے لیے خالق ہوتا ہے تو ہمارا پرنسپل بالکل اور تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ خالق کے لیے بھی کوئی خالق ہوتا ہے، تو یہ ہمارا کلیم ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ہم کاؤنٹر آرگومنٹ مان بھی لیں، آپ یہ کہتے ہو کہ اگر ہر چیز کے لیے خالق ہونا چاہیے تو خالق کا بھی تو کوئی خالق ہونا چاہیے، کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں کہ خود خدا کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ خدا نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کیا ثابت کریں گے کہ خدا کا بھی کوئی خدا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا کوئی خدا ہے. یہ مقدمہ تو وہیں پہ کھڑا ہے، وہ تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ کا کوئی خدا ہے. اس مقدمے کو آپ نے مان لیا. اب اضافی طور پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کا بھی کوئی خدا ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ مخلوق ہیں، اور آپ کے اس رسپانس سے وہ بنیادی مقدمہ کسی طرح سے بھی نہیں ٹوٹ پاتا. تو بہرحال مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایتھیزم ہے، ہمارے ہاں یہ جو دہریت ہے، یہ جو خدا کا انکار ہے، یقین مانیں کہ یہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے مذہبی طبقات میں، خاص طور پہ وہ مذہبی طبقات جو سوسائٹی کے اندر گھل مل کے نہیں رہتے، یا سوسائٹی میں جنہیں جانے کا اتفاق کم ہوتا ہے، انہیں اس فتنے کا احساس نہیں ہے. ایک جگہ پہ میں نے ایتھیزم کے حوالے سے تقریر کی، مطلب کوئی لیکچر دیا، تو اس میں نے کچھ اپنی ملاقاتوں کا تذکرہ کیا کہ فلاں ایتھیسٹ سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ بات ہو گئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ بات ہو گئی. تو ایک صاحب اس کے بعد کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے میرے لیکچر پہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب، آپ کو اس سوسائٹی میں سارے ایتھیسٹ ملے، ہمیں تو آج تک کوئی نہیں ملا. اور یہ بات ان کی بالکل درست تھی. میں نے انہیں یہی بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ مدارس کے لوگ، آپ مذہبی جماعتوں اور طبقات کے لوگ، آپ چھوٹے چھوٹے جزیروں کے اندر رہ رہے ہیں. یعنی یہ شر کا ایک سمندر ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے آپ نے نیکی کے جزیرے بنا رکھے ہیں. تو باہر تو آپ نے دیکھا ہی نہیں سوسائٹی کو، کبھی آپ سوسائٹی میں گئے ہی نہیں. مطلب کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو حالات کا اندازہ ہو. اور پھر جو آپ کے بچے یہاں سے باہر جا رہے ہیں مائیگریشن کے نتیجے میں باہر سے اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے، اب سائنسز میں ایم فل پی ایچ ڈی کرنا، باہر سے یورپ سے امریکہ سے جا کے کرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں نہ رہ گیا. آپ کے گلی محلے میں 2-4 جاننے والے لازماً نکل آئیں گے جو وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. بڑی تعداد میں وہ جو وائرس لے کے آ رہے ہیں ایتھیزم کا آپ کی سوسائٹی میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھ جائیں، فیس بک پیجز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، بلاگز بنے ہوئی ہیں، اور وہاں پہ مطلب انٹرمیڈیٹ لیول کے بچے، جنہیں آپ انڈر گریڈ کے بچے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی بی ایس کوئی مطلب کسی سائنسز کے سبجیکٹس میں بی ایس کر رہے ہیں اور پہلے دوسرے سیمسٹر کے بچے ہیں. اب ان کا علمی لیول کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں علمی لیول ہوتا. اب وہ بیٹھ کے خدا کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے پیجز کے اوپر. تو اب یہ صورتحال ہے. مطلب میرے پاس خود کئی دفعہ بچے آتے ہیں، مطلب جو یونیورسٹی میں کہیں پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سر ہر کلاس کے اندر 2-4 دانے ضرور ایسے مل جاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مرحلے پر ایتھیزم سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے نا. ابھی جو ایتھیزم کے حوالے سے یا الہاد کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے کچھ ایکشن لیا تھا اور فیس بک پیجز کو ریموو کیا گیا، اور جو ان کے پیچھے چلانے والے تھے ان کو پکڑا گیا، ان میں
سے ایک صاحب جن کے ساتھ خود میری بھی مطلب ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ کراچی کے ایک بہت بڑے جامعہ اور دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے، مطلب جسے آپ فاضل درس نظامی کہتے ہیں، مطلب 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد وہ صاحب ایتھیسٹ بنے تھے. عربی ان کو بڑی اچھی مطلب ایسے نہیں کہ وہ مطلب 2 نمبر مولوی تھا، بہت اچھی طرح سے اس نے ڈائلاگ کیا کہ خدا جو ہے وہ معاذ اللہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اب چلیں درس نظامی کرنے والے 2-4 ہی ایتھیسٹ ہو گئے، لیکن بہرحال مطلب زیادہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہے زیادہ، یونیورسٹیوں والے اس طرف چلے گئے، لیکن کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ مطلب المیہ نہیں ہے کیا؟ ہمارے علماء نے کا اس حوالے سے کام کرنا ان کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں بنتی؟ تو بھائی میں اکثر جو ہے وہ اپنے مطلب مسلک کے لوگوں کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، دوسرے مسلک والوں کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے ان فتنوں کے اوپر کام کرنے کی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مسلکی اعتبار سے بات کریں تو ہم نے کتنا کام کر دیا، بہت مسلک کی خدمت کر دی نا. اور ٹھیک ہے مطلب اپریشیٹ کریں آپ، مطلب کرنا چاہیے، آپ نے کتاب و سنت کے اس کے جذبے کے ساتھ کیا کہ کتاب و سنت کی خدمت ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی احناف کے رد میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی نیا اہل حدیث ہو اور وہ کہے کہ احناف کے رد میں میں نے کچھ کتابیں پڑھنی ہیں تو اہل حدیث علماء کی ذرا کتابیں مجھے دے دو، تو 1000 کی فہرست تو تیار ہو جائے گی نا مطلب، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نیا بیچارہ ایتھیسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں نے ایتھیزم کے رد میں کوئی آپ کے کسی عالم دین کی کتاب پڑھنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ کتنے اہل حدیث علماء کی کتنی کتابیں آپ کو ملیں گی؟ مطلب معذرت کے ساتھ ہیں. تو بھائی کیا یہ فتنے نہیں ہیں؟ کیا دنیا میں صرف ایک ہی فتنہ رہ گیا ہے؟ بہت سارے فتنے ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کام کر لیا انکار حدیث کے اوپر، بہت اچھا کام کر لیا. آپ یقین مانیں ویسٹ کے اندر ایک بہت اچھے اسکالر بتا رہے تھے، ویسٹ کے اندر کوئی تقریباً 5000 کتاب چھپتی ہے سالانہ خدا کے انکار کے حوالے سے، اور آپ کے 50 سالوں میں پچھلے کوئی ایک کتاب نہیں ملے گی جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بارے میں ہو. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ. ہم مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے ویسٹ اور مغرب کے مقابلے میں. میرے اپنے ایک جاننے والے ایک مطلب دوست، بہت اچھے دوست، جو ایک تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، مطلب ایک جسے جماعت کہتے ہیں نا، کوئی اسلامی جماعت جو بھی تھی، بہرحال میں نام نہیں لیتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ تھے. وہ کہتے ہیں جب میں لندن میں گیا کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو پروفیسر تھے، اب ظاہری بات ہے وہ پروفیسر کمپیوٹر سائنس بھی پڑھاتا ہے تو ساتھ میں اپنا ذہن بھی تو ٹرانسفر کرتا ہے نا. تو کہتے ہیں میں اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا. 2 ہفتے تک تو میری صورتحال یہ تھی کہ اتنا کنفیوز تھا اور اتنا جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا کہ جیسے خدا نہیں ہے، نماز روزہ سب چھوڑ دیا. پھر پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں بات ڈالی اور میں نے سوچو بچار سب کچھ مطلب پڑھنا پڑھانا سب کچھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ واپس آ گیا. تو یہ ایک المیہ ہے بھائی، آپ کی سوسائٹی کا المیہ ہے. آپ کو سوسائٹی میں ایسے لوگ مل جائیں گے. ایک مجھے انگریزی کے پروفیسر صاحب ملے تو ان کے ساتھ ایسی ڈیبیٹ ہو گئی، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا ایتھیزم کے حوالے سے ان کے ساتھ بحث ہو گئی، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ایتھیسٹ کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ بھائی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ نہ پڑھانا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. پاکستان میں ایتھیسٹ بہت ہیں، ٹھیک ہے، ہم مطلب وہ تو کہ ایتھیسٹوں کے حلقوں میں بیٹھتے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ جس ایتھیسٹ نے اپنے گھر والوں کو کہا ہو کہ میرا جنازہ نہ پڑھانا. تو میں نے کہا یار یہ کیا دوہرا میں ہے، یہ مجھے ایٹیچیوڈ تم لوگوں کا سمجھ نہیں آتا. جب تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، دوسری طرف سے مطلب مذہب کے نام پہ ساری رسمیں تم کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، نکاح بھی تم نے پڑھوانا ہے، جنازہ بھی تم نے اپنا پڑھوانا ہے. پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ 2 ایتھیسٹ پاکستان میں ایسے ہو گزرے ہیں، بڑے معروف نام ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ ہماری لاش جلا دینا، جنازہ نہیں پڑھانا. مطلب 2 نے یہ جرت بھی کی تھی. تو لیکن عام طور پہ تو اس نے ایک بڑی اہم بات کی، اور وہ ایٹیچیوڈ ایتھیسٹوں کا میں نے کچھ اور ایتھیسٹوں میں بھی، ملحدین میں بھی مطلب اس کو نوٹ کیا، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کو مطلب ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی کچھ نارمز ہیں. آپ جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور کچھ کلمات ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اجنبی بن جائیں. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ میں ہوں تو ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانتا، لیکن قاری صاحب گھر پہ لگوائے ہوئی ہیں، وہ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ایک اور ایتھیسٹ کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا لیکن فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں. میں نے کہا خیریت ہے؟ مطلب کہنے لگا بات یہ ہے کہ ابا جان ساتھ لے جاتے ہیں. ابا جان، اب میں ابا جان کو یہ بتانے سے تو رہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، خدا کو نہیں مانتا. ابا جان ظاہری بات ہے کیا کریں گے، گھر سے باہر نکال دیں گے نا، روٹی پانی بند کر دیں گے میرا. تو وہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے نا. تو اس کا کہنا یہ تھا ٹھیک ہے اب آپ کو بھائی داڑھی والے ایتھیسٹ ملا کریں گے، نماز پڑھنے والے ایتھیسٹ ملا کریں گے. آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، مطلب اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہ تلاوتیں بھی کر رہے ہوں گے، وہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے، مطلب سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے نا. ایک ایتھیسٹ کہنے لگا کہ بھائی ایسی بات ہے کہ ہم اعلان اس لیے نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، یا ہم اپنی نظریات کا پرچار اس لیے نہیں کرتے جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے ہم وہ اس لیے بھی اس کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں گڈ ایتھیسٹ. یعنی گڈ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے ساتھ مل کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کر رہی ہے وہ کرتا رہتا ہے لیکن اندر سے وہ ایتھیسٹ ہے. تو اور وہ اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ذہن خراب کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی اس وقت مطلب تباہی کے اس دہانے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ بظاہر یہ سارے مطلب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اسلامی شاعر، اسلامی حلیے، لیکن اندر سے لوگ جو ہے وہ خدا بیزار ہوں گے. کبھی اکیلے میں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی میں تو ڈاؤٹس کے اندر ہوں. مطلب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مدارس سے فارغ التحصیل، چلے ایتھیسٹ نہیں بنے لیکن کئی مجھے ایسے بھی ملے ہیں مطلب جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نہیں، ڈاؤٹس بہت ہیں، شکوک و شبہات بہت ہیں، ہمارے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ویسٹ کو، مغرب کو، فلسفے کو، سائنس کو. اگر آپ پڑھیں نا تو بہت شک، واقعتاً بس ایک عذاب ہے، بس شک میں مبتلا ہو گئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. تو بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مطلب اس فتنے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اس کو فوکس کریں، اس موضوع کے اوپر نا مطلب لکھیں نا، انگریزی کے اندر لکھیں، اردو میں لکھیں، اور ضرورت ہے اس موضوع کے اوپر کام کرنے کی. اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ سیکولرزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لبرلزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے بھی مطلب فتنے ہیں جو جدید فتنے ہیں، تو اب ہمارے ہم اب دیکھیں نا کہ کن لوگوں نے جدید فتنوں کے خلاف کام کیا. مطلب گنتی کے لوگ ہیں نا، 2-4 لوگ ہی آپ دکھا سکتے ہیں. اب ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ سے، بہت اختلافات ہیں اور ٹھیک اختلافات ہیں، مجھے بھی ہیں، میں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے، مولانا مودودی نے یہ صحیح نہیں لکھا. لیکن آپ یقین مانیں پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو مولانا مودودی کے علاوہ کون ہے مطلب جس کو لوگ جانتے ہوں پاکستان میں ہیں. مطلب آپ دیوبند کا کوئی عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں، کوئی بریلوی مکتب فکر کا کوئی عالم دین مطلب ان کا نام لے کے بتا دیں، کوئی اہل حدیث مکتب فکر کا عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں کہ جنہیں دنیا جانتی ہو. پاکستان والے تو جانتے ہوں گے، سعودی عرب والے بھی جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جسے دنیا جانتی ہو. آپ ملائیشیا میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں، آپ ادھر مراکش میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں، آپ یو کے میں بیٹھے ہو، امریکہ میں بیٹھے ہو تو لوگ مودودی کس وجہ سے جانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فکری کام کیا ہے. فکری کام کرنا اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. انہوں نے ان فتنوں کو ایڈریس کیا ہے کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ملت کے لیول پہ، ملت اسلامیہ کے لیول کے فتنے تھے. مطلب ایتھیزم کو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، ہیگل کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، کارل مارکس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، ڈارون کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. تو اس طرح سے، اور اسی طرح سے جو سیکولرزم ہے اس کے خلاف انہوں نے لکھا، لبرلزم کے خلاف انہوں نے لکھا. تو جو اسی طرح ماڈرنٹی کا جو جدیدیت کا فتنہ تھا، تجدد پسندی کا فتنہ تھا، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا، اس کے خلاف انہوں نے لکھا. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اب ہمیں اپنے ریسرچ ورک کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. مطلب ساری دنیا جو ہے وہ آناف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو ٹھیک ہے نا. آناف کتنے ہوں گے پوری دنیا میں؟ مسلمان بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ 1.25 سے 1.5 ارب ہے، 7 ارب دنیا کی آبادی ہے. تو دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے نا. تو اب یہ ورکشاپ بھی اسی کا ایک موضوع ہے نا کہ مطلب عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب، تقریباً جو ہے وہ 1/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ جو ہے وہ عیسائی ہے، 33%. مسلمان تو 25% ہیں. ٹھیک، تعداد کے اعتبار سے ہم لوگ ان سے کم ہیں، 1/4 ہیں.
تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایڈریس کرنا، پھر اس طرح دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ایتھیسٹوں کی ہے جو کہ انفلوئنس ہیں، اور یقین مانیں خدا کا نام لینا آسان نہیں ہے. ہمارے جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ اکبر الہ آبادی نے صرف اس طرح سے پھپتیاں نہیں کسی تھیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو مطلب یہ واقعتاً مشکل ہے. میتھس کے ایک پروفیسر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں کوئی مطلب اسی طرح سے سیمینار تھا، کانفرنس تھی، تو اس میں انہوں نے مقالہ پڑھنا تھا میتھس کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ مقالے میں شروع میں جو جیسے پریزنٹیشن دیتے ہیں نا وہ پاور پوائنٹ کے اوپر، تو پہلی جو سلائیڈ تھی اس پہ میں نے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. وہ بسم اللہ بھی مطلب انگریزی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن بائی دا نیم آف گاڈ ہو از سو کائنڈ اینڈ مرسیفل دس اینڈ دیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ اپنی سلائیڈ آن کی تو ایک فرینچ پروفیسر کھڑا ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگا اس سیمینار کے اندر کہ آپ کی جو یہ پریزنٹیشن ہے اس کے ساتھ کچھ سم تھنگ از رانگ ود دس، مطلب کچھ اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کیا ایشو کیا؟ اس نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے بائی دا نیم آف گاڈ، مطلب آپ سائنس کی بات کرنے آئے ہیں، اس میں خدا کہاں سے آ گیا کہ خدا کے نام سے آپ آغاز کر رہے ہیں؟ تو خدا کے نام سے جب آپ آغاز کر رہے ہیں تو آپ مطلب بائسڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. تو وہ اچھا خاصا جھگڑا خیر وہاں پہ کھڑا ہو گیا. تو یہ بات ہے، مطلب وہ اتنا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی سائنٹیفک جو ہے وہ کوئی اجلاس ہو رہا ہو سائنٹسٹ کا اور وہاں جا کے آپ صرف خدا کا نام لے لیں. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سطحی آدمی ہے، اس کی ریسرچ جو ہے وہ سطحی ریسرچ ہے، اس نے کیا آ کے یہاں پہ جو ہے وہ سائنس کی بات کرنی ہے، کیا ریسرچ کی بات کرنی ہے. تو ہم ایک ایسی دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں جو واقعتاً میں مطلب ایتھیسٹوں کی دنیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس اسباب ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو مطلب سپورٹ کرنے والے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں گارڈن ٹاؤن میں، اب گارڈن ٹاؤن آپ میں سے ہر دوسرے بندے نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. گارڈن ٹاؤن کے اندر مشل کے نام سے، حالانکہ اب یہ ان کو خیر وہ تو مشل اس کو لکھتے ہیں لیکن اصل لفظ تو مشل ہے. تو مشل کے نام سے ایک این جی او بنی ہوئی ہے. تو ابھی تک کوئی تقریباً 250 سے 300 کے قریب کتابیں انہوں نے جو ویسٹ میں پبلش ہوئی تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگریزی سے اردو میں اور فری میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے، آپ فری میں اس کو جو ہے وہ اور ساری مطلب وہ کتابیں کون سی ہیں؟ کوئی سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، کوئی لبرلزم کو فروغ دینے کے لیے، کوئی ایتھیزم کو فروغ دینے کے لیے. اب ایک انہوں نے کتاب جو ہے وہ پبلش کی ہے، یہی مشل والوں نے پبلش نہیں کی، مطلب اس کا اردو ترجمہ کروا کے پبلش کی. وہ کارل ساگان کی کتاب ہے. کارل ساگان جو ہے ناسا کے اندر کام کرتا رہا ہے. ناسا امریکہ کا جو مطلب یہ اسپیس سائنس کے حوالے سے جو ان کا معروف ادارہ ہے. تو کارل ساگان جو ہے وہ ایک وقت میں سن مطلب 80 کی دہائی کے اندر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی یونیورس کے اوپر. تو وہ بہت معروف ہوئی تھی امریکہ کے اندر. جو نیشنل ان کا ٹیلی ویژن چینل تھا وہ اس کو دکھایا کرتا تھا. تو کارل ساگان نے کاسموس کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، کائنات کیا ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہاں انہوں نے کروایا ہے. اب اس کے ایک پیج پہ اس کا جو ایک چیپٹر ہے اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے مطلب اس کا پہلا جملہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پبلش کیا ہو رہا ہے، سائنس کے نام پہ یہ پبلش ہو رہا ہے. کارل ساگان صاحب کسی سائنٹسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ چیپٹر کا آغاز کرتے ہوئے کہ دنیا میں کچھ بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ خدا موجود ہے. مطلب کچھ سٹوپڈس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا بھی اب یہ سب کچھ پبلش ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں نا یہ سب کچھ کا اب جواب کون دے گا، رسپانس کون کرے گا؟ ہمارے ہاں حکومتیں. آپ ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے یہ تو امید کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی کتاب کے ٹائٹل پہ اگر جہاد لکھا ہوا ہے نا تو بغیر دیکھے کہ اب یہ مطلب کتاب جو ہے وہ یہ جو معاصر جہاد ہو رہا ہے، جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، بھلے آپ نے اس کے خلاف لکھا ہو تو آپ کی کتاب میں کوئی القاعدہ کا لفظ آ جائے گا، بھلے آپ نے القاعدہ کی ایسی کی تیسی کر دی ہو تو یہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کی کتاب بین کر دیں گے. مطلب اتنے سیدھے سادے اور بھولے بالے سے لوگ ہیں یہ اس حوالے سے، اس بیانیے کے حوالے سے. لیکن ادھر سے آپ خدا کو گالیاں دیتے رہیں، ٹھیک ہے، سائنس کے نام پہ جو مرضی آپ پبلش کرتے رہیں. وہاں نہ ان کی مشینری حرکت میں آتی ہے اور وہ اس کو جی یہ تو ان کا کیا ہے جی یہ ان کا فلاں رائٹ ہے اور یہ ان کے فلاں ہیومن رائٹس کے تحت. بھائی اگر رائٹس تم نے دینے ہیں تو پھر دہشت گردوں کو بھی رائٹ دے دو، ان کی کتابیں بھی چھپنے دو. ان سب کی کتابیں تو تم نے مارکیٹ سے اٹھا لی، ان کو بھی اندر ڈال دیا.
تو دہشت گرد تو یہ لوگ بھی ہیں نا جو خدا کا انکار کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر امن اور سکون اور چین کی حالت میں ایک سوسائٹی رہ رہی ہے، اس کے اندر قیاس جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، مطلب حکومتوں نے اپنا کام نہیں کرنا، انہوں نے لبرل طبقے کو، سیکولر طبقے کو کھلی چھٹی دینی ہے، وہ جس طرح سے جو چاہے مرضی پبلش کرتے رہیں، مطلب ہر گمراہی، اب آپ کا جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے آپ لوگوں سے تو وہ ہضم نہیں ہوتا، مطلب ایک غامدی صاحب آپ سے ہضم نہیں ہوتے ہیں، فوراً آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ والے آپ سے کیسے ہضم ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ گمراہی کی کس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہوں گے، لیکن وہ سب کچھ پبلش ہو کے فری میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں، اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے، جو لوگ کچھ ریسرچ ورک کے اندر ہے، مطلب جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کو ایک تو میں سجیسٹ کروں گا، تجویز کروں گا کہ خاص طور پہ مطلب وہ جو مشل کی جو ویب سائٹ ہے اس کو دیکھیں اور اس کی کتابوں کو رسپانس کریں۔ سوسائٹی کے اندر جو ہے مطلب اس کے اوپر کوئی کسی ایک کتاب کو پکڑ لیں، اس کے اوپر کوئی ایم فل کا تھیسس کر لیں، کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کرنے کا کام ہے، مطلب جو لوگ محقق ہیں، جو ریسرچرز ہیں، یعنی دیکھیں نا اسلام کا غلبہ دو طرح سے ہے نا، ایک سیاسی غلبہ ہے، سیاسی غلبہ تو اب ہم کرنے سے رہے، وہ تو حکومتوں کا کام ہے، اسٹیٹس کا کام ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ کم از کم آپ فکری غلبہ تو قائم کر کے دکھا دیں نا، علمی غلبہ تو، دلیل کا غلبہ تو قائم کر کے دکھا دیں کہ ہم دلیل میں کسی ایتھیسٹ سے کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے مطلب ان فتنوں کو سمجھنا۔ اور بس ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس کے ساتھ ہم اپنی بحث کو سمیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا۔ یہ غالباً کوئی آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو رحمانیہ کے اندر درس بخاری تھا، مطلب صحیح بخاری کی جو تقریب ہوتی ہے، تو مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب بھی تھے اور ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین جماعت کے، وہ بھی وہاں پہ آئے تھے درس بخاری دینے کے لیے۔ تو مولانا صاحب، مطلب میں نام نہیں لے رہا ویسے ہی، مطلب تو مولانا جو ہمارے مطلب والد محترم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، عبد الرحمن مدنی صاحب نے میرا ان سے تعارف کروایا۔ تو ان دنوں میں غامدی کے اوپر لکھ رہا تھا، بلکہ لکھ کیا رہا تھا، کچھ لکھ چکا تھا اور پبلش بھی ہو چکا تھا۔ تو عبد الرحمن مدنی صاحب نے میرا ان عالم دین سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، ایسی جیسے مطلب بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے کہ اس نے جو ہے نا وہ غامدی کے خلاف ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا۔ تو وہ شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ غامدی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ خیر انہوں نے جملہ ایک ایسا کہا تھا، وہ میں نہیں یہاں پہ بیان کر رہا، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فتنہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے اب غامدی کا مطلب غامدی صاحب کا جو فکر ہے جس طرح سے پھیل چکا ہے، عام ہو چکا ہے، مطلب ہم ہر چیز کو، ہمارے ہاں ایک ایٹیچیوڈ بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں بھائی یہ 2-4 دن کی بات ہے، یہ لوگ ہیں، اٹھے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب سارے لوگ ہی جو ہے وہ ایک فتنے کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، اور اس وقت لوگ ہم سے کوئی کتاب مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت لوگ ہم سے کوئی ریکارڈنگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت لوگ ہم سے کوئی لیکچر مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی حل، کوئی سولوشن موجود نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کام تو کرنا ہے نا، تو کام کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا میدان کہ جس میدان میں کام نہ ہوا ہو، اور ہمارے علماء کے پاس واقعتاً بہت صلاحیتیں ہیں، بہت انٹلیکٹ ہے، بہت ذہانت ہے، مطلب دین پڑھنے والوں کے پاس جو ذہانت ہے وہ دنیا پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے، اور یہ بات بالکل 100%۔ لیکن صرف یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ارادہ کر لیں، یہ لوگ مطلب یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اس میدان میں بھی کچھ کرنا ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ایک آخری بات کے ساتھ ہم اس کو سمیٹتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا ایک لڑکا میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ سر میں ایک وقت تھا کہ مسجد میں اذان کہا کرتا تھا، مطلب اتنا 5 وقت کا نمازی تھا کہ اذان وہ مسجد میں کہا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے اب یونیورسٹی میں آ گیا ہوں تو میں نے کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ لی ہیں، ان ڈاکومنٹریز میں سے اس نے ایک وہ کاسموس بھی دیکھی تھی، کارل سگاں کی۔ تو کہتا ہے سر اب مجھے ڈاؤٹس ہو گئے ہیں خدا کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکومنٹری جو ہے نا کئی لڑکوں نے دیکھی ہے کاسموس کے نام سے، یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے کئی لڑکے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ڈاؤٹس کا شکار ہو گئے، ابھی خدا کا انکار نہیں کر رہے لیکن ہم شک میں پڑ چکے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے میرا ایمان بڑھ گیا،
تو خیر میں نے کہا مولانا صاحب اچھی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے آپ کا ایمان بڑھ گیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی. آپ کو انگریزی آتی ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتا کہ یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان بڑھا ہے یا غائب ہو گیا، کہیں چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ بہت بڑا فتنہ ہے. وہ اب بچہ مطلب وہ پریشان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایتھیزم کی طرف جائے. کہتا ہے سر لیکن نہیں، میں اب ڈاؤٹس کا شکار، میں خود نمازی تھا. وہ کہتا ہے میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں لیکن میرے اندر سے شک کا کیڑا نکلتا نہیں ہے، میں دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ سائنس کے نام پہ دیکھ کے مجھے شک ہو گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. تو خیر پھر میں نے اسے جس طرح سے بھی سمجھانے کی کوشش کی تو وہ سمجھایا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ. تو یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے، مطلب لوگوں کے ساتھ، اور اس میں لوگوں کے اوپر یہ جو ایک سخت ایٹیچیوڈ کے ساتھ مطلب فتویٰ وغیرہ لگا دینا، اور لوگ کیوں نہیں ہمیں مطلب ریچ کیوں نہیں کر رہے، ہمارے پاس آ کے ہم سے پوچھ کیوں نہیں رہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی صاحب فوراً فتویٰ لگا دیں گے اور جھاڑ دیں گے اور تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، مطلب لوگوں کو مطلب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کہ مانے کئی مرتبہ جو ہے نا لوگ فون کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، کئی مرتبہ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں. وہ میں نے تمہیں کیا ڈانٹنا ہے، لیکن اس بیچارے کو کہیں کوئی تجربہ ہو گیا ہے نا اپنی زندگی میں کسی مولوی صاحب سے ڈانٹ کھانے کا ہے. تو ایک لاہور کے بہت بڑے جامعہ میں وہ میں اس کے دارالافتاء میں بیٹھا تھا، تو ایک صاحب آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو وہ جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو وہ مفتی صاحب نے وہ مسئلہ جو بھی فقہ کی کتابیں سامنے پڑھی تھی ان سے کھول کے بتایا. وہ صاحب اب پینٹ شرٹ میں تھے نا، تو وہ جیسی وہ مسئلہ پوچھ کے واپس جانے لگے مفتی صاحب نے بلوا لیا، کہا کہ ذرا بیٹھ جاؤ. انگریز کی اولاد پہن کے یہاں مدرسے میں آ جاتے ہو پینٹ شرٹ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کوئی آداب نہیں ہے تمہارے اندر. یہ اب مجھے بتائیں وہ دوبارہ مسجد یا اس مدرسے کا رخ کبھی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو لوگوں کو ریلیکس کریں، لوگوں کو ریلیکس کریں. آپ بھی انسان ہیں، مطلب مولوی صاحب کی زندگی کون سا یار، ہم کون سا انوسینٹ ہیں، فرشتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے بھرم رکھنے کے لیے کہ آپ مطلب نہیں، بالکل بھی نہیں. لوگوں کو ریلیکس کریں. مطلب باہر کی زندگی ایسی ہی ہے، لوگ بہت برائی اور مطلب اس کی دلدلوں کے اندر گرے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایسی جیسے مطلب اس کو آپ تھوڑا سا پیار کریں گے، تھوڑی سی اس کو اہمیت دیں گے، چاہے وہ ایتھیسٹ بھی ہوگا نا، کبھی اس کو کھانے پہ باہر لے گئے، آپ دیکھیں گے فوراً وہ کہے گا نہیں میں ایتھیسٹ تو نہیں ہوں، اب میں ایگنوسٹس ہو گیا ہوں. پھر 2-4 ہفتوں بعد کہے گا کہ نہیں اب میں اسلام کی طرف آ گیا ہوں. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے. بہت سارے مسائل کا حل صرف کیا ہے، اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں، لوگوں کو اہمیت دیں. ہو سکتا ہے کسی بچے کو گھر میں توجہ کم ملی ہو اور وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایتھیسٹ بن گیا ہو، ایسی بھی کیسز دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے. تو اب وہ اپنی کلاس کے بچوں میں میں تو خدا کو نہیں مانتا، تو ایک اس کو سمجھاتا ہے، دوسرا یار یہ تو خدا کو نہیں مانتا ہے. مطلب یہ کہاں پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں یہ وہ. تو وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، سینٹر آف جو ہے وہ ایک طرح سے اٹریکشن بن جاتا ہے. تو اب اس کو اس میں مزہ آتا ہے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات مطلب نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں، کوئی علمی وجوہات نہیں ہوتی ایتھیزم کی طرف آنے کی. ایک خاتون اس لیے ایتھیسٹ ہو گئیں کہ یہ جیسے کشمیر میں زلزلہ وغیرہ آیا تو اب بہت سارے لوگ مطلب ان کے ریلیٹیوز اس زلزلے کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہمارے ایک دوست نے سروے کیا تھا، جو لوگ ایتھیسٹ ہوئے تھے نا تو اس نے ان سے انٹرویوز لیے تھے کہ آپ کیوں ایتھیسٹ ہو گئے. تو ایک خاتون نے یہ بھی بتایا کہ ان کے 4 سال تک ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ اس خاتون کو ابیوز کرتے رہے، مطلب مس یوز کرتے رہے. ٹھیک ہے، اب وہ بیچاری وہاں اس نے اس سے پہلے گھر سے باہر کی زندگی کبھی اس نے دیکھی نہیں تھی. تو وہ کہتی 4 سال تک میں خدا سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتی رہی کہ میرے اوپر رحم کرے، خدا نے رحم نہیں کیا. پھر میں نے کہا خدا ہے ہی نہیں. تو خیر وہ پھر کسی طرح سے جب وہاں سے نکل کے بھاگی، پھر کراچی میں پہنچی، کسی ویلفیئر والوں کے ہتھے چڑھی، انہوں نے اس کی ہیلپ کی، وہ واپس آ گئی، اسلام کی طرف آ گئی. تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی آدمی واقعتاً مطلب اس کے دل میں کوئی شک ہو. بعض اوقات اس کی وجوہات نفسیاتی بھی ہوتی ہیں ایتھیزم کی طرف جانے کی. تو ان وجوہات کو اچھے طریقے سے مطلب سامنے رکھ کے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سے مطلب امید ہے کہ انشاءاللہ سے یہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ نہیں پھیل پائے گا، بلکہ جو پھیل بھی چکا ہے تو اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ واپس آ جائیں گے اور واپس آنا شروع ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ ایک کتاب ہے وجود باری تعالی مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں. ٹھیک
ٹھیک ہے. تو یہ میں نے خود ہی مرتب کی تھی, مطلب کوشش کی تھی. بہت سارے لوگ میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ اس حوالے سے ہمیں میٹیریل چاہیے, تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی پڑھا لکھا, ٹھیک ہے, خاص طور پہ سائنس کی وجہ سے, تو میں نے کوشش کی جب اس کتاب کو مرتب کیا, کمپائل کیا, تو یونیورسٹی میں جو فزکس کے پروفیسرز تھے, جو میتھس کے تھے, ان کے پاس کیا, جنہوں نے باہر سے پی ایچ ڈی کی تھی, ان سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر اس کو بیان کیا مطلب کتاب کے اندر. تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ 7-8 کے قریب ایپیسوڈز بھی بنائے تھے ڈسکورنگ ٹروتھ کے نام سے. یہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. یہ 8 کے قریب ایپیسوڈز ہیں جس میں ڈائلاگ ہے ایتھیزم کے حوالے سے کہ ایتھیسٹوں کی کیا دلیل ہے, ایتھیزم کو آپ کیسے جو ہے وہ رسپانس کر سکتے ہیں, پھر جو لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں, خدا کی ایگزسٹنس اور وجود کی کیا دلائل ہیں. اس طرح سے وہ کافی سارے جو ہے وہ اس میں کوسچنز کو ایڈریس کیا گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى.